یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ کل مجھے جب عمران خان صاحب جلسے سے خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ شہباز شریف جو ہے وہ 6 بجے اٹھتا ہے تو میرا مالی بھی 6 بجے اٹھتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس قسم کی بات کرتے وقت انسان کو 10 دفعہ یہ خیال آنا چاہیے کہ آپ اس مالی کو جو 6 بجے اٹھ کے اپنی حلال روزی کمانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کا احساس کرنے کے لیے نکلتا ہے تو کیا وہ یہ تانا سننے کے لیے نکلتا ہے؟ آپ جب وزیر اعظم تھے تو آپ 12 بجے اٹھتے تھے اور 4 بجے بنی گالا واپس چلے جاتے تھے. پاکستان کا جو آج یہ حال ہوا ہے یہ اس وجہ سے ہوا ہے. آپ نے ایک محنت کش کو تانا دیا 6 بجے اٹھنے کا، شہباز شریف کو تانا دیا 6 بجے اٹھنے کا. شہباز شریف 6 بجے اس لیے نہیں اٹھتا کہ شہباز شریف نے 6 بجے اٹھ کے اپنا ذاتی کاروبار کرنا ہے. شہباز شریف 6 بجے اس لیے اٹھتا ہے کہ رات سے شہباز شریف کی نیند حرام ہوتی ہے کہ مجھے صبح اٹھ کے اس قوم کی خدمت میں حاضر ہونا ہے. اور پھر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان کو قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے، ان کو تیل کی قیمتیں بڑھانے سے ڈر لگ رہا ہے. آپ سوچیں کہ کوئی بھی ہوش و حواس رکھنے والا شخص، اسپیشلی وہ شخص جو 22 کروڑ کے سر پر وزیر اعظم بن کے مسلط رہا ہو، کیا وہ یہ بات کر سکتا ہے جس کو اتنا سا بھی درد ہو پاکستان کے عوام کا؟ ظاہر ہے ڈرتے ہیں ہم، اس لیے نہیں ڈرتے کہ اس کا سیاسی فلیک ہم پہ آئے گا. نواز شریف صاحب ڈرتے ہیں قیمتیں بڑھانے سے، شہباز شریف صاحب ڈرتے ہیں قیمتیں بڑھانے سے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے کہ لوگوں کی معاشی حالت پہلے اتنی کمزور ہے کہ اگر آئل، ڈیزل کی، پیٹرول کی قیمتیں بڑھائیں تو ان کے گھروں میں فاقے آ جائیں گے. ہر سمجھ رکھنے والا، عوام کا درد رکھنے والا جو بھی وزیر اعظم ہوگا اس کو یہاں پر تکلیف ہوگی 1 روپیہ بھی قیمت بڑھانے سے پہلے. کیونکہ شاید عمران خان صاحب کو 4 سال میں میں نے 1 مرتبہ نہ عوام کی بات کرتے سنا، نہ عوام کی تکلیف پر بات کرتے سنا. بات کرتے سنا ان کو تو صرف اس یہ بات کرتے بھائی 4 سال جو آپ نے کیا، عوام کی قسمت سے کھیلا، عوام کی حالت برباد کر دی، عوام کو مہنگائی کے منو بوجھ تلے دبا دیا، وہ بولنے کے قابل نہیں رہے. بجلی مہنگی کر دی، اور بلڈنگ کو جس کو مسلم لیگ نون ختم کر کے گئی تھی، 0 پہ کر کے گئی تھی، آج 12 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی. تو کیا یہ 4 ہفتے کی آئی ہوئی حکومت کی وجہ سے ہو رہی ہے؟ آج شدید گرمی ہے لیکن مسلم لیگ نون نہ چاہ کر بھی لوڈ شیڈنگ کے لیے کچھ نہیں کر پا رہی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ نے پلانٹس بند رکھے اتنی دیر، آپ نے ان کے پیسے نہیں دیے، آپ نے ان کی مینٹیننس نہیں کی، ساری توجہ آپ نے انتقام پہ رکھی، تو پھر یہ تو سفر کرنا تھا نا. آج وہی ہوا کہ 4 سال کی مسلم لیگ نون کی 5 سال کی محنت بیکار گئی، اور آج پھر سے پاکستان کے عوام لوڈ شیڈنگ کے اندھیروں میں مبتلا ہیں. اور آج مجھے ابھی ٹی وی سے پتہ چلا کہ شینی مزاری صاحبہ جو ہے وہ اریسٹ ہو گئی ہیں. تو مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی یہ خبر سن کے. میں نے سنا کہ ان پر یہ مقدمہ جو ہے وہ ان کی اپنی بزدار حکومت میں قائم ہوا، اور وہ کوئی 800 کنال کی اراضی جو حکومت پاکستان کی شاید اراضی ہے، مجھے ڈیٹیلز ابھی نہیں پتہ مقدمے کی، سنا اینٹی کرپشن نے ان کو اریسٹ کیا ہے، اور وہ کوئی 800 کنال کوئی اراضی ہے محکمہ مال کی، جو انہوں نے بوگس کمپنی کے نام انتقال کروایا اس کا. تو میں ٹی وی پہ سن رہی تھی کہ پی ٹی آئی اس پہ عورت کارڈ بھی کھیل رہی ہے کہ خاتون کو اریسٹ کر لیا، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اینٹی کرپشن نے اگر اس کو اریسٹ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی وجہ ہوگی اریسٹ کرنے کی. اور عورت کارڈ کی طرف تو آپ کبھی آنا بھی نہ.
اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجھے اریسٹ کیا گیا 2 دفعہ، تو اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ میرے اوپر کوئی الزام تھا. ان کے اوپر تو سنگین الزام ہے، میرے اوپر کوئی الزام نہیں تھا. میرے اوپر ایک دفعہ یہ الزام تھا کہ میں نے اپنے والد کی معاونت کی، تب میری عمر بھی 16-17 سال تھی، اور اس کی پاداش میں مجھے 4 مہینے انہوں نے اڈیالہ میں رکھا. اور اس کے بعد جب میں نے نواز شریف صاحب کی رہائی کے لیے موومنٹ شروع کی، جلسے شروع کیے، تو ظاہر ہے اس میں بہت بڑی ایک عوام کی تعداد نے شرکت کرنی شروع کر دی. تو میں پھر ایک دن کوٹ لکھپت جیل میں نواز شریف صاحب قید تھے، میں ان کو ملنے گئی. تو وہاں پر مجھے شہباز شریف صاحب نے، ہم ان کا انتظار کر رہے تھے، ملاقات کا دن تھا، تو جیلر اندر آئے. میں میاں صاحب کے ساتھ جیلر کے آفس میں بیٹھی تھی ملاقات کے لیے. میرے بچے بھی تھے ساتھ، میری بیٹی بھی تھی، میرا بیٹا بھی تھا، جنید تھا، اور چھوٹی بیٹی تھی جو اس وقت شاید 14-15 سال کی تھی، تو وہ بھی تھی میرے ساتھ. تو جب ہم اندر آئے، نواز شریف صاحب کے ساتھ ہم بیٹھے، تو جیلر صاحب نے اندر آ کے کہا کوئی 5-10 منٹ کے بعد کہ شہباز شریف صاحب آپ کو باہر بلا رہے ہیں. اب میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ باہر کیا ہو رہا ہے. تو میاں صاحب نے اس کو کہا کہ شہباز شریف صاحب تو اندر آنے والے تھے. میں نے کہا نہیں جی. اب اس کا چہرے پہ کوئی ایکسپریشنز تھے جو میں پڑھ نہیں سکتی تھی. تو انہوں نے کہا نہیں جی وہ مریم بی بی کو باہر بلا رہے ہیں. جب میں باہر گئی جیل کے گیٹ پر، تو وہاں پر شہباز شریف صاحب کے ساتھ نیب کی ٹیم کھڑی تھی اور ساتھ پولیس تھی. انہوں نے کہا کہ بیٹی آپ کو اریسٹ کرنے آئے. تو میں نے ان کو کہا کہ کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کوئی چودھری شوگر مل کا کیس ہے جس پہ یہ آپ کی انویسٹیگیشن کرنا چاہتے ہیں. تو میں نے کہا اچھا آپ نے اریسٹ کرنا ہے، آپ ضرور اریسٹ کریں. میں اپنے والد کو ذرا مل کے آ جاؤں، ان کو بتا کے آ جاؤں کہ میں اریسٹ ہونے لگی ہوں. تو میں بڑا اپنا کمپوزر جتنا میں رکھ سکتی تھی میں نے رکھا. میں اپنے والد کے پاس گئی تو میں نے ان کو کہا کہ باہر مجھے نیب اریسٹ کرنے آئی ہے. ظاہر ہے والد تھے، گھبرا گئے، لیکن بولے کچھ نہیں، وہ بھی بڑے کمپوز تھے. اور وہ اٹھے، میں نے کہا مجھے اجازت دیں میں جاؤں. تو میری بیٹی تھی چھوٹی، وہ رونے لگی، اس کی آوازیں پورے آفس میں آئیں. میں نے اس کو چپ کرایا. تو نواز شریف صاحب وہاں بیٹھے تھے. تو ابھی میں ان سے، وہ کھڑے ہوئے مجھے ملنے کے لیے، گلے ملنے کے لیے کہ بیٹی اب جیل جا رہی. تو اتنے میں نیب کی ٹیم اسی آفس میں داخل ہو گئی اور نواز شریف صاحب کے سامنے مجھے اریسٹ کر لیا. نواز شریف صاحب نے اس وقت کچھ نہیں کہا، صرف ایک جملہ کہا کہ وقت ایک جیسا نہیں رہتا، یہ یاد رکھنا. اور آپ کو میں آج یہ بھی بتا دوں کہ جس مقدمے میں انہوں نے 4 مہینے مجھے 60 دن مجھے نیب میں رکھا، باقی دن انہوں نے مجھے کوٹ لکھپت میں ڈیتھ سیل میں رکھا. کیا قوم یہ جانتی ہے کہ آج تک وہ مقدمہ میرے خلاف کسی کورٹ میں رجسٹر نہیں ہوا، کوئی ریفرنس نہیں بنا. وہ تفتیش وہیں رہ گئی جہاں تھی. اور تفتیش کیا ہوتی تھی؟ نیب میں جب مجھے انہوں نے سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا تو تفتیش کیا ہوتی تھی کہ آپ آج کل کون سی کتاب پڑھ رہی ہیں، آپ کے گھر میں جو نظام ہے وہ کون چلاتا ہے، میاں صاحب پارٹی کی جب فیصلے کرتے ہیں تو وہ مشاورت کیسے ہوتی ہے. مطلب وقت گزارنے کے لیے نیب کی انویسٹیگیشن ٹیم مجھ سے یہ پوچھتی تھی. تو میں ہنستی تھی. میں ان کو کہتی تھی کہ جب آپ کے پاس کوئی ہے نہیں سوال پوچھنے کے لیے تو آپ یہ کیا میرے سے سوال پوچھتے رہتے ہیں. لیکن بات یہ کہ میں نے مظلومیت کارڈ نہیں کھیلا، میں نے عورت کارڈ نہیں کھیلا. اور آپ کو یہ بھی میں بتا دوں کہ میں جون، جولائی، اگست، سپٹمبر کے مہینوں میں جب سورج جو تھا اس سے میرا سیل تپ رہا ہوتا تھا اور سوائے ایک پنکھے کے جو
24 घंटों में चंद घंटों के अलावा नहीं चलता था। मुझे डेथ सेल में रखा। मैं भी एक औरत थी, किसी की बेटी थी, बेगुनाह सियासी मुकदमे में जेल में थी, लेकिन मैंने कभी मजलूमियत कार्ड नहीं खेला। मैंने इनको ये कहा कि जो आपको जवाब मुझसे लेना है आप लें, मैं आपके इंतकाम का भी सामना करूंगी, आपके जबर का भी सामना करूंगी, और आज तक कोई केस ही मेरे खिलाफ साबित नहीं कर सके। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहती हूँ कि मैं फिर भी, इन्होंने जो भी मेरे साथ किया, जिस तरह का भी सलूक किया, मैं फिर भी किसी इंतकाम में बिलीव नहीं करती। और मैं नहीं चाहूँगी कि चाहे वो कोई मर्द हो या औरत हो। शीरी मज़ारी साहब को तो ख़वातीन ने अरेस्ट किया है ना, मुझे दोनों दफ़ा जब अरेस्ट किया था तो किसी खातून ने अरेस्ट नहीं किया, लिटरली मुझे मर्दों ने अरेस्ट किया। और ये भी मैं बता दूं कि ये कहानियाँ मैं कभी कौम के सामने ज़रूर लाऊंगी कि नैब में मेरे साथ इन्होंने क्या सलूक किया, कहाँ इन्होंने कैमरास लगाए हुए थे, क्या क्या ये करते थे। रात को 12 बजे ये मेरे कमरे पे मर्द जितने भी ऑफिसर्स होते थे वो धावा बोलते थे और मेरी वीडियोस बनाते थे। इनके पास वो वीडियोस मौजूद हैं। और एक दफ़ा मैंने थोड़ा सा, जब ये 12 बजे मेरे कमरे में रेड के लिए आए तो खिड़की से मैंने देखा कि उस वक्त के लाहौर के जो डीजी नैब थे वो बाहर अंधेरे में छुप के खड़े थे और उन्होंने पुलिस ऑफिसर्स को भेजा रात को 12 बजे मेरे कमरे पे रेड करने के लिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि अगर मैंने ज़बान खोली कि इन्होंने मेरे साथ क्या किया तो बात बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वो बात जब मैं करूंगी कभी बेहतर वक्त आया, और वो इसलिए नहीं करूंगी कि वो मेरे साथ गुजरा, इसलिए करूंगी कि मैं कौम के सामने ये रखूं कि ये किस किस्म के, किस कमाश के लोग थे। लेकिन आज अगर शीरी मज़ारी साहबा अरेस्ट हुई हैं तो उनको किसी इल्ज़ाम पे अरेस्ट किया गया है तो उनको उस इल्ज़ाम को फेस करना चाहिए, उसके जवाबात देने चाहिए, उसके सबूत उनको देने चाहिए, उन इल्ज़ामात को गलत साबित करना चाहिए। और अगर वो इसमें कामयाब हो जाती हैं और बेकसूर साबित of जाती हैं तो मैं कौम से वादा करती हूँ कि सबसे पहले मरियम नवाज शरीफ उनके साथ खड़ी होगी। लेकिन ये नहीं हो सकता कि आप आइन तोड़ें, और ना सिर्फ ये कि आप आइन तोड़ें बल्कि ढिठाई से, बेदर्दी से आइन को, पाकिस्तान के आइन को अपने पांव तले रोंदें, और उसके बाद आप ये इल्ज़ामात लगाना शुरू कर दें अदालतों पर कि रात को मेरे लिए अदालत क्यों खुली। भाई रात को अदालत आपके लिए इसलिए खुली क्योंकि आपने आइन तोड़ने का संगीन जुर्म किया था। ये नहीं हो सकता कि आप आइन के ऊपर पांव रख के गुजर जाएं और कोई अदालत आपका उसका नोटिस ना ले। आपने संगीन जुर्म किया था, आप पे आर्टिकल 6 लगता है। और ये भी मैं आप सबको बता दूं कि ये अभी भी लाडला है, ये अभी भी लाडला है, क्योंकि खुदा न खास्ता जो, वैसे तो नवाज शरीफ साहब इस मिट्टी का बेटा है, इस मिट्टी से उसने वफा की है, उसकी खातिर उसने इतनी बड़ी बड़ी तकलीफ़ें झेली, लेकिन वतन अजीज़ की सलामती पर कभी आंच नहीं आने दी। उन्होंने अगर इदारों पर कभी तनकीद की तो उन्होंने एक तामीरी तनकीद की। उन्होंने कहा कि अपने दायरा कार से बाहर ना निकले, क्योंकि जब आप पर उंगलियां उठती हैं तो मुझे तकलीफ होती है। ये होता है मुहिब्बे वतन लीडर। लेकिन मैं ये आपको बता दूं कि नवाज शरीफ साहब इस सिस्टम का लाडला नहीं है, वो अवाम का लाडला जरूर है, जिसको अवाम बार बार जिसको अवाम बार बार ये उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है, उसको निकालते हैं, अवाम उसको लेके आती है। लेकिन जो इमरान ने जिस ठिठाई से आइन को तोड़ा, बल्कि तोड़ना बड़ा सॉफ्ट लफ्ज है, जिस तरह आइन को रोंदा, आइन को कुचला इमरान के स्पीकर ने, इमरान के डेप्यूटी स्पीकर ने, और आज तक उसका सदर, जिसका बेटा इदारों को खुलेआम गाली देता है, उसका सदर
اور اس کا گورنر پنجاب آج تک جو ہے وہ آئین کا حلیہ بگاڑتے آ رہے ہیں، لیکن ان کے خلاف کچھ نہیں۔ یہی اگر آئین توڑنے کی حرکت نواز شریف نے کی ہوتی، شہباز شریف نے کی ہوتی، مریم نواز نے کی ہوتی، تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہتی ہوں کہ ہماری جو لاشیں ہیں نا وہ چوکوں پر ٹنگی ہوتی اس وقت۔ تو یہ کیا بات ہوئی کہ جو آپ کو بلی کرے، جو آپ کو گالی دے، جو ایک ناپاک مہم چلائے اداروں کے خلاف، اس کو تو سہولت مل جائے۔ شیریں مزاری کوئی پرائم منسٹر سے بڑی تو نہیں ہے نا؟ پرائم منسٹر آج پرائم منسٹر ہوتے ہوئے اپنے بیٹے وزیر اعلیٰ کے ساتھ آج FIA کی عدالت میں پیش ہوا تھا۔ تو اگر نواز شریف اپنی بے گناہ بیٹی کے ساتھ سینکڑوں پیشیاں روزانہ کی بنیاد پر اگر بھگت سکتے ہیں، اور شہباز شریف وزیر اعظم ہوتے ہوئے، حمزہ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے اپنا جواب اگر دے سکتے ہیں، تو شیریں مزاری صاحبہ کو بھی اپنا جواب دینا چاہیے۔ یہ نہیں ہوگا کہ آپ نے اگر کوئی غلط کام کیا ہے، جو کہ ابھی قانون ثابت کرے گا، میں اس کے بارے میں ابھی کچھ نہیں کہنا چاہتی کیونکہ میرے پاس انفارمیشن نہیں ہے، لیکن انویسٹیگیشن ہوگی تو سامنے آنا چاہیے نا کہ آپ نے کیا کیا ہے۔ تو اس میں اگر آپ باعزت بری ہوتی ہیں، اس میں اگر آپ باعزت آپ نکل آتی ہیں، تو میں نے آپ کو پہلے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں گی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کی غلط کاریوں پہ، آپ کی بےہودگی پہ آپ اس کو اداروں کو بلی کر کے آرام سے بچ کے نکل جائیں۔ یہ وہی عمران خان ہے نا جو فورن فنڈنگ پہ 7 سال سے بیٹھا ہے اور اس کو آگے چلنے نہیں دے رہا۔ اس کو کون پروٹیکٹ کر رہا ہے؟ کیوں نہیں چل رہا وہ؟ یہی فورن فنڈنگ کا کیس جس کے اندر اتنے بڑے بڑے ارریفیوٹیبل ایویڈنسز ہیں، اگر نواز شریف کے خلاف ہوتا تو نواز شریف کی پارٹی اس وقت صفحہ ہستی سے مٹ گئی ہوتی۔ کیوں ہے یہ فرق؟ یہ تفریق کیوں ہے؟ اور آپ یہ دیکھیں کہ عدالت عظمیٰ نے ایکشن لیا آئین توڑنے پر، تو انہوں نے عدالت عظمیٰ کو دن رات برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ عمران خان صاحب نے اپنی تقاریر میں، اور ان کے لوگوں نے سوشل میڈیا پہ گالیاں نکالنی شروع کر دیں، ان کے منسٹرز نے، ان کے لوگوں نے گالیاں نکالنی شروع کر دیں۔ اس وقت جو عدالتیں تھیں وہ بکی ہوئی تھیں، اور اس کے بعد جب شہباز شریف صاحب کے خلاف سو موٹو نوٹس ہوا تو وہی عدالتیں اچانک اچھی ہو گئی، ان عدالتوں کی شکریہ ادا کرنے شروع ہو گئے۔ وہی ECP جس کو روز کی بنیاد پر کہا جاتا تھا کہ ECP چیئرمین استعفیٰ دے، ECP چیئرمین کے خلاف جو انہوں نے جلوس نکالے، اس پہ جو ECP چیئرمین کے خلاف جو پلیکارڈز انہوں نے پکڑے ہوتے تھے، اس پہ گالیاں لکھی تھی، لٹرلی انگلش کی گالیاں لکھی ہوتی تھی، کیونکہ ان کو ڈر تھا کہ ان کے خلاف جو فورن فنڈنگ کیس ہے اس میں اتنے بڑے بڑے ثبوت آ چکے ہیں جن کا سامنا عمران خان نہیں کر سکتے تھے۔ تو اسی ECP کو انہوں نے گالی دینا شروع کی، اور کل جب ان کے اپنے ارکان 25 ارکان ڈی سیٹ ہو گئے تو اس ECP کی تعریف میں زمین اور آسمان کے کلابے ملانے شروع کر دیے۔ یہ تو طریقہ نہیں ہے نا کہ آپ کے دل میں جو آئے پہلے اداروں کے بارے میں مغلظات بکو۔ جو قانون آپ کو پکڑے وہ قانون برا ہے، جو قانون آپ کے مخالف کے خلاف فیصلہ دے وہ قانون اچھا ہے، جو ادارہ آپ کے خلاف حرکت میں آئے وہ کیا نام اس نے لیا تھا، وہ کیا کہہ رہے تھے اداروں کو، سپہ سالار کو کیا کہا، میر جعفر اور میر صادق، جو ادارہ آپ کے خلاف، آپ کی غیر قانونی حرکتوں کے خلاف حرکت میں آئے وہ میر جعفر ہو گیا، وہ میر صادق ہو گیا، اور وہ جانور ہے، اور اگر وہ آپ کے حق میں فیصلہ دے تو پھر آپ اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں۔ تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا منطق ہے۔ اور اگر اسی طرح بلی کر کے آپ نے اداروں سے فیصلے لینے ہیں، اداروں کو آپ نے بلی کرنا ہے، اور آپ کا رول اب پاکستان کی سیاست کے اندر ایک بلی کا رول رہ گیا ہے، تو پھر اداروں کو بھی سوچنا چاہیے، قوم کو بھی سوچنا چاہیے کہ ایک بلی کو آپ فیڈ کیوں کر رہے ہیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ کل انہوں نے جو باتیں کی اپنی تقریر کے اندر
میں نے یہ بہت پہلے کہا تھا کہ آج بھی جب بھی مجھے عمران خان کا نام لینا پڑتا ہے تو مجھے دلی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ میں اس کا نام لوں. لیکن 4 سال کیونکہ یہ وزارت عظمیٰ کی کرسی پہ جو شخص براجوان رہا، جس نے پاکستان کی تباہی کی، جس نے پاکستان کی بربادی کی، جو پاکستان کی معیشت کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنے کا ذمہ دار ہے، جو پاکستان کے تمام دوست ممالک کو دشمنوں کی صف میں کھڑے کرنے کا ذمہ دار ہے، جس نے جاتے جاتے پاکستان میں وہ آگ لگائی کہ اس کو بجھاتے بجھاتے سال لگ جائیں گے. تو میں آئنسٹائن کو تو اس کا نام تو نہیں لے سکتی نا، میں کسی اور ملک کے سربراہ کا نام تو نہیں لے سکتی نا. جو اس کرسی پہ 4 سال رہا، جو اس سب تباہی بربادی نالائکی کا ذمہ دار ہے، اس کا کیا نام ہے؟ تو عمران خان کا جو بھی نام ہے وہ عمران خان کا نام مجھے لینا پڑتا ہے، دل پہ پتھر رکھ کے لینا پڑتا ہے، لیکن نام ہی وہی ہے کیونکہ ذمہ دار وہ ہے. ورنہ عمران جیسے شخص کو تو میں کبھی مڑ کے بھی نہ دیکھوں. اور جب آپ سے سوال کیا جلسوں میں کہ آپ باقی باتیں چھوڑیں، آپ ذرا جواب دے دیں کہ 4 سال میں آپ نے کیا پرفارم کیا. 4 سال کی 40 تقریروں میں 4 منٹ آپ چھوڑ دیں، 1 منٹ آپ اپنی کارکردگی پہ بول دیں. لیکن کیونکہ اس کا جواب نہیں تھا. جو غیر ملکی سازش کا جھوٹا ڈرامہ گھڑا، اس کا جواب نہیں تھا. جو جھوٹے خط کا ڈرامہ گھڑا، اس کا جواب نہیں تھا. جو اب اپنی قتل کی سازش کا ڈرامہ رچا لیا، اس کا جواب نہیں تھا. تو پھر جواب یہ تھا کہ وہ کھڑے ہو کے کل غیر اخلاقی حملے کریں. میں نے تو آپ پہ کوئی غیر اخلاقی حملہ نہیں کیا. میں نے تو اپنا جو اٹیک ہے وہ ایشوز کی بیس پہ رکھا اور سیاسی اٹیک رکھا. تو مجھے لوگوں نے کہا، جس طرح سے کل ریاکشن آیا تمام سیاسی قیادت کا بھی، عوام کا بھی، خواتین کا بھی خصوصی طور پہ، تو میں سب کی شکر گزار ہوں. مجھے کل بڑی اس چیز کی خوشی ہوئی کہ عوام کے اندر ابھی بھی جو مشرقی اقتدار ہیں، جو ہماری اسلامی اقدار ہیں، جو ہماری معاشرتی اقدار ہے، وہ زندہ ہیں. عمران خان جیسا شخص ان کو نقصان پہنچانے میں کامیاب نہیں ہوا. اسی فتنے کا راستہ ہم سب کو مل کے روکنا ہے. اور مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی جب عمران خان صاحب نے میرے خلاف وہ نازیبا کلمات ادا کیے. مجھے آپ یہ دیکھیں کہ وہ میرے والد کی عمر کے ہیں، میں ان کی بیٹی کی عمر کی ہوں، لیکن بات دیکھیں جو انہوں نے کی ہے. تو جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو انہوں نے مجھ پہ اٹیک نہیں کیا. انہوں نے ہر اس بیٹی پر، ہر اس ماں پر، ہر اس بہن پر اٹیک کیا. پنجاب کی بیٹیوں پر، ماؤں پر، بہنوں پر اٹیک کیا. پاکستان کی بیٹیوں کو پر، بہنوں پر، ماؤں پر اٹیک کیا. اور میں ان سے بہتر جو اخلاق ہے اس کی توقع نہیں رکھتی. مجھے کوئی حیرانی نہیں ہوئی، کیونکہ اچھے اخلاقیات جو ہیں وہ بہت بڑی چیز ہوتی ہے. اس کو چھوٹے انسان سے اس کی توقع رکھنا میرے خیال ہے ایک ناممکن بات ہے. میرے پاس ابھی بھی اس کے جواب میں کہنے کو بہت کچھ ہے، کیونکہ جو چیزیں عمران خان صاحب کے اپنے خلاف ہیں وہ شاید تمام سیاسی جماعتوں کی قیادت کو بھی جمع کر لیں تو شاید وہ مواد ذاتی نوعیت کا کسی اور کے خلاف نہیں ہے. لیکن میں نواز شریف کی بیٹی ہوں، میرے پاس عمران کے خلاف سیاسی مواد اتنا ہے کہ مجھے کسی طرح کی بھی ذاتی حملے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن بطور ماں، بطور بیٹی، بطور بہن، یہ بھی میری بیٹیاں بیٹھی ہیں، مجھے اس چیز کی فکر ضرور ہے کہ جب وہ کل کھڑے ہو کے جلسے میں نوجوانوں کو جو ان کے جلسے میں کھڑے تھے ان کو آپ نے کیا پیغام دیا؟ آپ نے ان کو یہ پیغام دیا کہ آپ کے ارد گرد جو مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہیں ان کو اس نظر سے دیکھا جانا چاہیے. تو یہ تو بڑے افسوسناک بات ہے. اس کی جتنی مذمت ہو کم ہے. میں آپ کو کبھی آپ کی زبان میں جواب نہیں دوں گی، لیکن جب پاکستان کے عوام کے استحصال کی بات آئے گی، پاکستان کی معیشت کی بربادی کی بات آئے گی، آپ کی نالائکی، نااہلی سے ملک کو تباہ کرنے کی بات آئے گی، تو مریم نواز شریف آپ کو چھوڑے گی نہیں.
تو میں یہ ایک بار پھر یہ کہنا چاہتی ہوں کہ مسلم لیگ نون بالکل یہ لکھ کے رکھ لیں کہ مسلم لیگ نون کسی انتقام میں نہ شامل ہوگی، نہ اس کا حصہ بنے گی، نہ اس کا ساتھ دے گی. لیکن جس کا جو جواب ہے وہ اس کو دینا پڑے گا. اس الزام کو نہ آپ عورت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں، نہ مظلومیت کارڈ میں چھپا سکتے ہیں، نہ کسی حکومت پر ڈال سکتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا. یہ آگ جو ہے، دیکھیں اس سب کا ذمہ دار وہ عمران خان ہے، سرغنہ ہے، جس نے سب کی پگڑیاں اچھالی، جس نے کسی کو غدار کہا، کسی کو امریکی ایجنٹ کہا، کسی کو چور کہا، کسی کو ڈاکو کہا. تو اس کا جو 4 سال کا ٹریک ریکارڈ ہے، وہ آج نہ کوئی مظلومیت کارڈ کھیل سکتے ہیں، نہ کوئی عورت کارڈ کھیل سکتے ہیں، نہ کوئی انتقام کارڈ کھیل سکتے ہیں. ان کی 4 سالہ کارکردگی سوائے انتقام کے اور کسی چیز کا نام ہی نہیں ہے. لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، آپ جسٹس فائز عیسیٰ کی بات لے لیں، ان کی بیوی کو کتنے مہینے انہوں نے بغیر کسی الزام کے انہوں نے عدالتوں میں گھسیٹا. وہ کبھی بیچاری لاٹھی ٹیکتے ٹیکتے کبھی ایف بی آر کے دفتر میں بیٹھی ہوتی تھی، کبھی عدالتوں میں وہ اپنا مقدمہ لڑ رہی ہوتی تھی. اور پھر آپ کے لیے کتنا آسان ہے کہ ایک خاتون خانہ کی زندگی جس کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تھا، صرف اس لیے کہ اس کے جو ہسبینڈ ہیں وہ سپریم کورٹ کے آنریبل جج ہیں، ان کے فیصلوں سے آپ کو اختلاف تھا کیونکہ وہ عمران خان کو ایکسپوز کرتے تھے، ان کی سازشوں کو ایکسپوز کرتے تھے. تو آپ نے ان کو اتنی بڑی سزا دی کہ آپ نے ان کے گھر میں ان کا چین، ان کی سکون، ان کی عزت برباد کر دی. اور آپ کے لیے آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ جب سیاست سے اپنے کرسی سے اترے، حکومت سے نکلے، تو آپ نے بڑی ڈٹائی سے ایک جملہ کہہ دیا کہ مجھے افسوس ہے کہ میں نے مقدمہ بنایا قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف، مجھے مس گائیڈ کیا گیا تھا، غلطی ہو گئی مجھ سے. تو جس طرح آپ نے اس خاتون خانہ کو، عزت دار خاتون کو آپ نے عدالتوں میں اور اداروں میں رولا، کیا یہ ایک جملہ اس کا ازالہ کر سکتا ہے؟ میرے پاس تو زبان ہے، میرے پاس تو ماشاءاللہ ایک بہت بڑا پلیٹ فارم ہے پاکستان مسلم لیگ نون کا، میرے پاس عوام کی طاقت ہے، میں اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر سکتی ہوں. میرے پاس وہ فورم ہے، وہ پلیٹ فارم ہے جس پہ کھڑے ہو کے میں بات کر سکتی ہوں. کیا وہی پلیٹ فارم سرینا عیسیٰ کے پاس تھا؟ کیا وہی پلیٹ فارم ان باقی خواتین کے پاس تھا جو آپ کے انتقام کا نشانہ بنی کسی نہ کسی طرح سے؟ آپ نے جویریہ شہباز کو بھی نہیں بخشا، جو شہباز شریف صاحب کی گھریلو خاتون ہیں، ان کی بیٹی ہیں، جن کا سیاست سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں ہے. میری بہن اسما نواز شریف کے خلاف آپ نے مقدمے بنائے. لیکن میں ذاتیات کی بات یا ذاتی سیاست کی بات یا کوئی گلے شکوے اس وقت نہیں کرنا چاہتی، لیکن میں یہ صرف یہ کہنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ جو ظلم آپ نے لوگوں پر ڈھایا ہے، اب وہ ظلم کا پرچار یا اس ظلم کی آڑ یا اس کا پردہ لے کر آپ مظلوم بن کر نہیں نکل سکتے. اس کا جواب آپ کو دینا پڑے گا. سوال تو آپ سے پوچھا جائے گا اور جواب آپ کو دینا پڑے گا. اس وقت منع کرتے تھے کہ یہ نہ مت کرو، وقت ایک جیسا نہیں رہتا، اتنا کرو جتنا برداشت کر سکو. لیکن پھر بھی میں قوم کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں، آپ سب کو بھی یقین دہانی کراتی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی مسلم لیگ نون حق پر، انصاف پر کھڑی رہے گی، کسی کے ساتھ نہ کوئی زیادتی ہونے دے گی، نہ کسی کے ساتھ کوئی انتقام ہونے دے گی. یہ میرا وعدہ ہے آپ سے. بہت بہت شکریہ. تو میں آپ سب کا ایک دفعہ پھر سے بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ جتنی بھی میں نے آج